حسین باقری. یہ تہران میں موجود ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, اقبال فورم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ باقری صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, تہران میں اس وقت موجود ہیں, کیا اس وقت صورتحال ہے مظاہروں کی, کیونکہ ہمیں پوری طرح سے پکچر مل نہیں رہی کہ ایکچولی گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. عرض یہ ہے کہ تہران میں آج تیسرا دن ہے. تھرسڈے نائٹ سے 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک فرسٹ کال آئی تھی پروٹیسٹ کے لیے رضا شاہ پہلوی کی طرف سے, جو کہ آپ نے ان کے تعارف بھی کرایا. اور ان میں تقریباً 8 بجے سے 12 بجے تک تہران میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر آ گئے. باقی شہروں میں بھی, مشہد میں بھی, ہمدان میں, زاہدان میں اور ڈفرینٹ اور سٹیز میں ایک ملک گیر احتجاج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لوگ باہر آئے ہیں اور 8 سے 9-10 بجے تک چانٹنگ ایسا ہی رہا جس طرح معترضین کا ہوتا ہے, پروٹیسٹرز کا ہوتا ہے. اور مہنگائی کے خلاف, انفلیشن کے خلاف لوگوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی. لیکن 10 بجے سے لے کے 12 بجے رات تک جو حالات تھی وہ ایک بہت مختلف حالات تھے. یہاں پہ صرف 2 رات کے اندر تقریباً 20 مسجد کو انہوں نے شہید کیا ہے. مسجد کو اس میں انہوں نے آتش لگا کے, اور ساتھ میں ایمبولینسز کی جو تعداد آج تک جل گئے ہیں وہ اس کی تعداد میونسپیلٹی آف تہران میں آج اس کی تعداد 30 بتا رہی ہے. ساتھ میں فائر بریگیڈز کی جو ٹیم تھی ان کو روک کے تقریباً 25 گاڑیاں ان کی نظر آتش کی گئی ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پروٹیسٹ جو عوامی تقاضا تھا کہ انفلیشن کی وجہ سے, مانی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ایک حق بنتی تھی لوگوں کو کہ وہ جائز پروٹیسٹ کریں. اس پروٹیسٹ کو کچھ خاص گروپس اور کچھ خاص لوگ, جو آج آپ کو اسرائیلی میڈیا کے تھرو پتہ چل رہا ہے کہ یہ موساد کے ایجنٹس ہیں اور ان لوگوں کے پاس ہتھیار بھی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سارے پروٹیسٹرز کے پاس ہے, بالکل نہیں ہے. یہ عام پروٹیسٹرز ہیں, لیکن ان میں 10 سے 15% ایسے ہیں جن کے پاس آرمز ہے. یہ بالکل کنٹرول ایک ڈفرینٹ جگہ سے ہو رہے ہیں, ان کو آرڈرز آ رہے ہیں. یہ ان کے پاس وہ گنیں موجود ہے جو صرف آرمی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ایران میں آپ کو پتہ ہے گن رکھنے پر بالکل پابندی ہے, عام لوگوں کے پاس گنیں نہیں ہوتی, بندوقیں نہیں ہوتی. تو یہ لوگ اتنے بھاری اسلحے لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, فائر بھی کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکے لوگوں کو قتل کیا جائے تاکہ ٹرمپ کو ایک میسج دے دیں کہ جی ہم. محمد حسین باقری صاحب, اس پہ جو سیکیورٹی فورسز ہے ان کا کیا ری ایکشن ہے؟ وہ کس حد تک مظاہرے کو پرامن طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کس حد تک انہوں نے بھی آگے سے اسٹرانگ فزیکل ری ایکشن دیا ہے؟ یہ کال دیتے ہیں جیسے کہ 8 بجے رات کو اسٹارٹ ہوتی ہے تو کافی لوگ باہر بھی آتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے بیچ میں جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایک صرف اپنے اعتراض بیان کرنے کے لیے باہر آتے ہیں, ان میں بہت ایسے بھی سارے لوگ ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں اور یہ مساجد کو, یہ ہاسپٹلس کو, یہ بینکس کو, ایمبولینسز کو, فائر بریگیڈز ٹیم کو اور جتنے بھی لوگ عام فلاحی بہبود کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو سچویشن باقری صاحب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کیسے ہینڈل کیا جا رہا ہے پروٹیسٹرز کو؟ اس سے اسی طرح کی پروٹیسٹ میں اپنے زندگی میں تقریباً پچھلے 30 سال سے میں تہران میں رہ رہا ہوں, میں نے 4 اس طرح کے پروٹیسٹ دیکھی ہے. ان چاروں پروٹیسٹ اور آج کل کی جو پروٹیسٹ ہے اس کا میں اگر آپ کو ڈفرینسیشن بتانا چاہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں, آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا کہ گورنمنٹ اتنا صبر سے کام لے لے. پورے سیکیورٹی فورسز کو یہ بتایا گیا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگوں کے اوپر فائر نہ کریں, لوگوں کو اپنے احتجاج کرنے دیں اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں رات کو 8 بجے, جو آج کے لیے انہوں نے 5 بجے کی کال دی ہے, ٹھیک ہے, رات کو 8 بجے سے 12 بجے تک سیکیورٹی فورسز تقریباً صرف تماشا دیکھتے ہیں کہ چلو ان کو روکتے نہیں ہے. صرف ان لوگوں کو روکا جاتا ہے یا ان کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے جن کی ہاتھوں میں بندوقیں ہیں. اس لیے 4 پروٹیسٹ سے پہلے مہسا امینی کی پروٹیسٹ آپ کو یاد ہوگا ایران میں جب ہوا تو کافی لوگ مارے گئے تھے. اگر یہاں کی 2 پولیس آفیسرز مارے جاتے ہیں تو لوگوں سے 100 لوگ مارے جاتے تھے. لیکن ابھی تک 45 سیکیورٹی پرسنلز
کیا قتل ہوا ہے یہاں پہ یہ جو رائٹس ہیں انہوں کی وجہ سے، لیکن جو ایگزیکٹ فیگرز ہیں ابھی تک نہ گورنمنٹ بتا رہی ہے، نہ کوئی ادارہ ایران کے اندر بتا رہی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز وقت ہمارے پاس کم ہے، بالکل پوائنٹ آپ کا آ گیا، وقت ہمارے پاس کم ہے. میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے خود بتایا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. کیا یہ خدشہ ہے، اس امکان ہے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو مظاہرے ہیں اتنے پرتشدد ہو جائیں یا اتنے شدید ہو جائیں کہ وہاں پر جو موجودہ ایران کی حکومت ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیا اس طرح کا تھریٹ ہے، آپ محسوس کرتے ہیں وہاں پر؟ آپ لوگ ایران میں نہیں ہیں، ہم رہ رہے ہیں ایران میں، سڑکوں پہ. میں صبح آیا ہوں کام پہ، آفس پہ. میں آپ کو یہ یقیناً بتا سکتا ہوں، اگر ایکسٹرنل انٹروین نہ ہو اور اسرائیل یا امریکہ جو پوری طاقت لگا کے اس اعتراضات کو اپنے حق میں قابو کرنے کی کوشش کرے، اگر ایکسٹرنل فورسز کی کوئی ملٹری آپریشن نہ ہو، آپ یقین کریں اس طرح کی اس سے بہت شدید قسم کے تظاہرات اور اعتراضات ہم نے دیکھی ایران میں، اور میرا نہیں خیال اس سے کچھ بھی ہوگا. رجیم چینج تو بہت دور کی بات ہے، رجیم کو تھوڑی سی نقصان بھی نہیں پہنچے گی، کیونکہ یہ لوگ آ رہے ہیں سڑکوں پہ، پھر واپس جا رہے ہیں. صبح ہم سب کام پہ آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ پورا کنٹری جام ہوا ہو، لیکن اگر انٹروین ہوگا تو پھر صورتحال بالکل مختلف ہوگا. میں 4 پروٹیسٹ اس سے پہلے دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے ان چاروں سے مطلب ان کی تعداد میں بھی زیادہ نہیں ہے اور اس طرح کی ہارش پروٹیسٹ بھی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں اور بس ان میں سے 10 to 15% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے موساد کے ایجنٹس ہم سمجھتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو پچھلے 4 رائٹس کی طرح سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں.